الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. سب سے پہلے تو یہ عرض ہے کہ آج طاق رات ہے، اس کو خصوصیت کے ساتھ وصول کرنے کا اہتمام کیا جائے. ہمارے معاشرے میں ایک بات زبانوں پر جاری رہتی ہے کہ آج بڑی رات ہے، جاگنا ہے. جاگنے کا کیا مطلب؟ لوگ جاگ کر اپنے اوقات کو لغویات کے اندر استعمال کرتے ہیں. یہ جاگنا مراد نہیں ہے. جاگنے کا مطلب تو یہ ہے کہ جاگ کر کے اس مبارک وقت کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، اللہ جن کاموں سے راضی ہو ان میں استعمال کرنے کا اہتمام کیا جائے. اس کو جاگنا کہتے ہیں. جاگ کر اگر مجلس بازی ہو رہی ہے، بیٹھکیں ہو رہی ہیں، لغو کاموں میں اپنے اوقات کو استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے آج کل عام مزاج بنا ہوا ہے کہ محلوں کے اندر بیٹھ کر نوجوان گپ شپ میں اور دوسرے لغویات میں مشغول رہتے ہیں. یہ مراد نہیں. یہ تو اپنے لیے ایک وبال ہے. ایسی مبارک رات کے اس طرح قیمتی لمحات کو ضائع کرنا، یہ اپنے آپ کو اللہ کی غضب کا مورد بنانا ہے. جاگنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ مسجد چلے جائیں اور اللہ کی عبادت میں، طاعت میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، نماز میں مشغول رہیں. اس لیے میری درخواست ہے کہ ہر نوجوان اس بات کی کوشش کرے کہ اس کا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع اور برباد نہ ہونے پائے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عبادت، یہ جو اوقات کو ہم استعمال کرتے ہیں عبادت کے لیے، اس میں کوئی دوسری ایسی چیز
جو اس عبادت کی روح کو ختم کرنے والی ہو اگر آ گئی تو یہ سب ہمارے یہاں کرایا بیکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آپ نے اپنے کمرے کے اندر ایئر کنڈیشن لگا رکھا ہے، اب یہ ایئر کنڈیشن آپ نے چالو کیا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایئر کنڈیشن چالو ہونے کے باوجود کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے وجہ تلاش کی، معلوم ہے ایک کھڑکی کھلی رہ گئی ہے۔ اب اس کھڑکی کو جو آپ اچھی طرح بند کریں گے اور باہر کی ہوا کا کوئی حصہ اندر نہیں آ سکے گا تبھی ہی آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہو سکے گا۔ یہ جتنی بھی کھڑکیاں کھلی رہے گی وہ آپ کے ایئر کنڈیشن کی تاثیر کو ختم کرنے والی ہے۔ اسی طریقے سے روزے اور عبادتوں کا اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جب آپ گناہوں کی کھڑکیوں کو بند کریں گے۔ آنکھ جو بد نظری کرتی ہے اس کو بد نظری سے روکو، زبان جو غلط چیزیں اپنے اندر اپنے سے نکالتی ہیں ان کو روکو، کان کو غلط بات سننے سے روکو، ہر عضو کی حفاظت کرو۔ اگر ایک عضو بھی اس طرح غلط جگہ میں استعمال ہوتا رہا آپ کی ساری عبادت جو ہے وقارت جائے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ہر چھوٹی بڑی معصیت سے بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ ایک اہم بات کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ کل بات یہ چل رہی تھی کہ انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے جو اس کے کام کی نہیں رہتی۔ عمر کے معاملے میں بھی یہی حال ہے۔ عمر کا بہترین زمانہ جوانی کا زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عمر عطا فرمائی ہے اس عمر میں جوانی کے زمانے میں اس کی تمام صلاحیتیں اعلیٰ پیمانے پر ہوا کرتی ہیں۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑھیا اور سب سے اعلیٰ جو ہے حصہ ہے، اور گویا اس کی صحت، قوت، کام کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں اور اس میں وہ بہت کچھ کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ تو جوانی کو تو وہ اپنی دنیا کے لیے لگاتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا، نہ منہ میں ہاتھ نہ پیٹ میں دانت، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں ہاتھ، اور گھر والے بھی دھکے دے کر نکال دیتے ہیں کہ مسجد میں جا کر بیٹھو، کیا بک بک کرتے رہتے ہو۔ تب مسجد میں آ کر تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ اللہ کرو۔ زندگی کا وہ زمانہ جو کسی کام کا نہ رہا اللہ کے لیے فارغ کیا۔ خیر اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ بھی قبول ہو جاتا ہے اگر کسی کو توفیق ہو جائے، اور باقی جوانی میں اگر انسان کام کر لے تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت کے ساتھ دیکھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل اپنے سائے میں اس وقت جگہ دیں گے جب اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 میں سے ایک شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو نما، جس کی اٹھان اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری اور اس کی عبادت میں ہوئی۔ تو جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قیمتی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے معاملے میں لوگ غبن میں مبتلا ہیں۔ غبن کا ایک معنی تو دھوکے کا ہوتا ہے۔ دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ابھی کہاں وقت چلا گیا، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، اور اسی میں جوانی چلی جاتی ہے، صحت بھی ختم ہو جاتی ہے، فرصت بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تب آدمی سوچتا ہے کہ کچھ موقع مل جائے کہ ہم اللہ کی عبادت کر لیں، کچھ تندرستی حاصل ہو جائے تو کچھ کام کر لیں، وہ تو ہاتھ سے نکل گئی، یہ دھوکہ ہوا۔ لیکن غبن کا ایک دوسرا معنی گھاٹے کا بھی ہے، یعنی یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت مولانا
مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں مادی، معنوی، روحانی، جسمانی عطا فرمائی ہیں، ان ساری نعمتوں کا مدار اسی زندگی کے اوپر ہے۔ زندگی ہے تو یہ نعمتیں ہیں، زندگی نہیں ہے تو ان نعمتوں سے ہم کہاں فائدہ اٹھا سکیں گے؟ گویا یہ زندگی ساری نعمتوں کی بنیاد ہے، اس لیے یہ اصل ہے۔ زندگی انسان کا سرمایہ ہے، لیکن سیال سرمایہ ہے، جامد سرمایہ نہیں۔ ایک سرمایہ تو جامد ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، آپ اس سے جب چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ایک سرمایہ سیال ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتا بلکہ ہاتھوں سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ جیسے یہ قدرتی وسائل ہیں، دریاؤں کے اندر، ندیوں کے اندر پانی بہتا ہے، اس بہنے والے پانی سے حکومتیں بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتی ہیں، بجلی پیدا کر سکتی ہیں، زمین میں سے گیس نکل رہی ہے تو اس گیس سے بہت سارا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر حکومت اس کو قابو میں نہیں رکھتی، ویسے ہی چھوڑ دے رہی ہے، تو وہ گیس نکل کر ہوا میں تحلیل ہو جائے گی، اور یوں کہا جائے گا کہ یہ قدرتی سرمایہ بس یوں ہی ضائع ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی کا اوقات بھی بہت قیمتی سرمایہ ہے، لیکن سیال ہے۔ میں آپ کو ایک دوسری مثال دوں، اسی بمبئی شہر میں آپ کے پاس اسی پوش ایریے میں فلیٹ ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اور لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑی موقع کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے بھی دیے ہیں، لاکھوں روپے کے آپ آسامی ہیں، آپ اس قیمتی جگہ پر ایک شاندار سا ٹریڈ سینٹر بنا دیجئے جس میں دکانیں ہوں گی اور اس کا کرایہ لاکھوں کی شکل میں آئے گا۔ اب یہ زمین کا ٹکڑا جامد سرمایہ ہے، اور آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ بھی جامد سرمایہ ہے۔ اب آپ نے مشورے پر عمل کر کے اس جگہ پر ٹریڈ سینٹر بنا دیا، دکانیں بنا دی۔ اب یہ دکانیں کرائے پر اٹھائی جا سکتی ہیں، لوگ ان دکانوں کو کرائے پر لینے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن آپ کرائے پر نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ سوچ کر جواب دوں گا، اور سوچنے میں آپ نے 5-6 مہینے نکال دیے۔ دکان خود تو جامد سرمایہ ہے، لیکن ان دکانوں سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ سیال سرمایہ ہے۔ 5 مہینے سوچ بچار میں گزار کر ان دکانوں سے خود آپ دکان لگا کر یا دوسروں کو کرائے پر دے کر جو فائدہ اٹھا سکتے تھے اس کو ضائع کر دیا۔ یہی حال ہماری زندگی کے اوقات کا ہے کہ ہماری زندگی کے یہ لمحات جو گزر رہے ہیں، ان کو اگر ہم اسی عمل کے ذریعے اس سے فائدہ اٹھا کر کے اس کو جامد شکل دے دیں اور محفوظ کر لیں، تب تو یہ سرمایہ ہمارے کام کا ہے، ورنہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور کسی کام نہیں آئے گا۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی چند سیکنڈ، چند منٹ، چند گھنٹے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے اور چند سالوں کے مجموعے کا نام ہے، اور یہ سب اوقات ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ میں اور آپ چاہیں ان اوقات کو روک کر رکھ لیں، کہیں فریز کر کے جامد کر کے رکھ دیں کہ ابھی مجھے فرصت ہے، ابھی مجھے کوئی کام نہیں، تو چلو اپنے اوقات کو کہیں محفوظ کر دوں، جمع کر دوں، فریز کر دوں، آئندہ جب مجھے ضرورت ہوگی ان اوقات کو استعمال کروں گا، ان سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ نہیں، یہ تو چل رہے ہیں، ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، تیرا ہر سانس نخل موسوی ہے، یہ مد و جزر جواہر کی لڑی ہے۔ ہمارے حضرت یہ شعر سنایا کرتے اور فرماتے تھے کہ یہ سانسیں جو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، یہ جواہرات کی لڑی ہے، کوئی بے قیمت چیز نہیں ہے، اس کو ہم صحیح انداز میں استعمال کریں۔ نخل موسوی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی تھی، کلام کیا تھا، تو ایک درخت میں سے آواز آ رہی تھی، وہ درخت گویا بڑا قیمتی تھا۔ تو ہماری یہ سانس بہت قیمتی ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا سکتی ہے،
اس کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا کر سکتی ہے۔ یہ مد و جزر یعنی یہ سانس جو اندر جاتی ہے اور باہر نکلتی ہے، یہ جواہر کی لڑی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہیرے اور موتیوں کی آپ کے پاس چین ہو تو کس قدر قیمتی ہوتی ہے، یہ بھی ایک لڑی ہے جو مسلسل نکلی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت سے خصوصیت کے ساتھ امت کو متوجہ، اس نعمت کی طرف خصوصیت کے ساتھ امت کو متوجہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھا لو، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، آج ہیں کل ہاتھ سے نکل جائے گی، لیکن انسان کو اس کا نفس اور شیطان دھوکے میں رکھتے ہیں۔ یہ دولت اور رتبہ ہے وہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گے، حالانکہ یہ کب ہاتھ سے نکل جائیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اغتنم خمسن قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابہ کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے وہ کوئی ہمیشہ رہنے والی نہیں، بڑھاپا آ رہا ہے، آپ جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھاپا آ جائے گا تب پتہ چلے گا کہ جوانی ہاتھ سے نکل گئی۔ وصحت کا قبل سقم کا، اور اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وغنا کا قبل فقر کا، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وفراغ کا قبل شغل کا، اپنی فرصت کو اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو کہ آگے چل کر ایسا وقت آ جاتا ہے، ایسی مشغولی پیدا ہو جاتی ہے کہ چاہنے کے باوجود وقت نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرصت دی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ وہ حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دیکھیے اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ زندگی کے یہ پل، یہ لمحات عظیم نعمت ہے، لیکن یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں ہاتھ سے نکل جائیں آپ ان سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے یہ اوقات عطا فرمائے، سوال یہ ہے کہ زندگی کے ان اوقات کی ہم کتنی قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک نوجوان ہے، اس نے دنیاوی اعتبار سے بڑی ڈگریاں لے رکھی ہیں، بڑے سرٹیفکیٹ لے رکھے ہیں، اور اس کی وجہ سے بڑی بڑی کمپنیاں اس کو جاب کی آفر دے رہی ہیں، ماہانہ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تنخواہ کی آفر دے رہی ہیں۔ آج کل یہ کوئی تعجب کی بات نہیں رہی کہ یہ آفریں مل رہی ہیں، تو مان لیجئے کہ 10 لاکھ کی آفر ہے تو سال میں کتنی ہوگی؟ 1 کروڑ 20 لاکھ۔ اگر وہ پوری زندگی اس طرح کماتا رہے 10 سال 20 سال تو کتنا کمائے گا؟ 20 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ 50 کروڑ 100 کروڑ۔ اس نے اپنی ان ساری محنتوں اور توانائیوں کے بعد اپنی زندگی کے اوقات کے 100 کروڑ کمائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ان 100 کروڑ روپے سے وہ بمبئی جیسے شہر میں کیا خرید سکے گا؟ اگر بمبئی کے کسی پوش ایریا میں کوئی بلڈنگ خریدنا چاہے گا تو اس بلڈنگ کی قیمت آج کیا ہے؟ 150 کروڑ۔ وہ ایک بلڈنگ بھی خرید نہیں سکتا، اور مان لیجئے کہ اس نے خرید لی تو اس ایک بلڈنگ کے بمبئی کے شہر کے حساب سے کیا حیثیت ہے؟ اور شہر بمبئی صوبہ مہاراشٹر میں ہے، اور صوبہ مہاراشٹر ہندوستان کے اندر ہے۔ آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو یہ پورا ہندوستان ایک چھوٹا سا نظر آئے گا، اور ہندوستان کے نقشے میں مہاراشٹر دیکھیں گے تو بالکل ایک نقطہ سا نظر آئے گا، اور اس میں اس بمبئی کی کیا حیثیت، اور بمبئی کے جس علاقے میں یہ بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، تو پھر پوری زندگی کی محنت کے بعد اس نے کیا کمایا؟ اس کے بالمقابل میں دوسری مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اس نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت اور جہنم کا منظر پیش فرمایا۔ گویا مسجد کی دیوار میں جنت کا سین
بھی دکھلایا اور جہنم کا بھی دکھلایا۔ جب جنت دکھلائی گئی تو کچھ آگے بڑھے، آپ کچھ آگے بڑھے، آگے ہاتھ آگے بڑھایا جیسے کچھ لینا چاہتے ہوں۔ پھر اسی نماز کے دوران جہنم دکھلائی گئی، اس کی آگ کی تپش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کچھ پیچھے ہٹے جیسے کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوں۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج نماز کے دوران ایسی عجیب عجیب چیزیں اور کیفیتیں آپ پر طاری ہوئیں کہ اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملی۔ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے جیسے اپنے آپ کو کسی چیز سے بچا رہے ہوں، اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے کوئی چیز لینا چاہتے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نماز کے دوران اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جنت اور جہنم کا نظارہ کرایا۔ جب جہنم میرے سامنے لائی گئی تو اس کی تپش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹا، اور جب جنت میرے سامنے لائی گئی تو میں نے چاہا کہ اس کے اندر سے انگور کا ایک خوشہ توڑ لوں، اسی لیے میں نے ہاتھ آگے بڑھائے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، اگر میں توڑ لیتا تو تم لوگ قیامت تک اس سے کھاتے رہتے تو بھی وہ ختم نہ ہوتا، کیونکہ جنت کی نعمت ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک دانہ توڑا تو خود بخود اس کی جگہ دوسرا دانہ آ جاتا ہے، اس کی کوئی نعمت ختم نہیں ہو سکتی۔ دنیا فانی ہے، آخرت تو باقی اور غیر فانی ہے۔ یہ تو جنت کے ایک خوشے کا حال ہے، تو درخت کا کیا حال ہوگا؟ اور جنت میں ایسے درخت تو ہزاروں لاکھوں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ جب ہم یہ سنیں تو یوں کہنا چاہیے، علی نبینا والا ابراہیم الصلوۃ والسلام۔ پھر ان سے کہیے، پھر اپنی امت سے کہیے کہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، اس کے درخت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہیں، یہ جنت کے درخت ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ گھڑی لے کر بیٹھ جائیے، آپ اطمینان سے پڑھیں گے تو ابھی 1 منٹ میں 50-60 مرتبہ پڑھ لیں گے، اور اگر جلدی پڑھیں گے تو 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ گویا 1 منٹ میں ہم جنت میں 100 درخت لگا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسا کریں تو ہم نے اپنی زندگی کی کہ اس 1 منٹ سے کتنا بڑا فائدہ اٹھایا، اور اس طرح ہم یہ کلمہ پڑھتے جائیں تو ہمیں ملنے والی جنت کا عالم کیا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ادنا درجے کا جنتی، سب سے کم درجے کا جنتی، جس کا جہنم سے سب سے آخر میں جو نکالا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمنا کر کتنا چاہیے، وہ تمنا کرے گا یہاں تک کہ اس کی سوچنے کی صلاحیت جواب دے دے گی، اس سے آگے کی اس کو تمنا اور خواہش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے تو نے جو تمنائیں کی وہ سب اور دنیا کا 10 گنا تجھے دیا۔ غور کیجئے کہ ہماری پوری زندگی کی کمائی کا حاصل کیا تھا، اور اس ادنا جنتی کو کتنا مل رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم اس 1 منٹ کی کیا اتنی زیادہ قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی توجہ کو، اپنے دھیان کو بجائے آخرت کے دنیا کے اندر لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو سچ بتائیے کہ ہمارا یہ سودا خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے یا نہیں؟ ایک سبحان اللہ کتنا قیمتی ہے، ایک الحمدللہ کا ثواب کتنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان، جو آدمی ایک کلمہ الحمدللہ پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ جس ترازو میں اعمال تولے جائیں گے وہ پوری ترازو اجر اور ثواب سے بھر جائے گی۔ اور وہ ترازو کتنی بڑی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ
یہ 2 کلمے اگر کسی نے پڑھ لیے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی خالی جگہ ثواب سے بھر جائے گی، اتنا ثواب ملے گا۔ کیا ان ارشادات کو سن کر ہمارے اندر ان کلمات کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ اگر کوئی سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس کا گھر نوٹوں سے بھر جائے گا، تو کیا ہوگا؟ سب تسبیح لے کر بیٹھ جائیں گے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہمارا مزاج کتنا گرا ہوا ہے، ہمارا ایمان کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ ایک ہمارے اسلاف تھے، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ شیخ علی جرجانی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ روٹی کے بجائے ستو پھانک لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہو، ستو پھانک کر کیوں گزارا کرتے ہو؟ جواب دیا کہ روٹی کھانے میں دیر لگتی ہے، اس کو چبانا پڑتا ہے، تو یہ پھانک لیتا ہوں، اس میں 70 یعنی 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں، اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور ان کا یہ معمول 40 سال سے تھا۔ اور آپ تو 2 مرتبہ بریانی اور زردہ کھا کر بور ہو جاتے ہیں، ہماری طبیعتیں اکتانے لگتی ہیں، اور یہ حضرات زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں وقت کو گزارنے اور آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے 40 سال تک ستو پھانکنے پر اکتفا کیا کرتے تھے۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کی نعمت کی قدر کی، اور اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ اٹھایا۔ اور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جو آدمی اپنے کھانے کے اوقات میں کٹوتی کر کے اتنا وقت بچا کر اللہ کی عبادت میں لگاتا ہو، کیا وہ اپنے دوسرے اوقات کو بیکار اور ضائع کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے پاس تو وقت الحمدللہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم تو بیٹھے بیٹھے بس ٹائم پاس سوچتے ہیں، وقت گزرتا نہیں۔ آؤ بیٹھو، گپ شپ کرو، یہ اخبار لاؤ، وہ اخبار لاؤ، ٹی وی دیکھو، فلانا کرو۔ گویا ہمارے پاس وقت کی اتنی فراوانی ہے کہ اس کو کہاں استعمال کریں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں پڑتی، اور ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ روٹی چبا کر کھانے کے بجائے پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پانی میں بھیگی ہوئی روٹی کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی کھائی تو نہیں، لیکن ایسا کبھی ہوا ہوگا کہ پلیٹ میں کسی جگہ تھوڑا سا پانی لگا ہوا ہے، اس پلیٹ میں روٹی رکھ دی تو پلیٹ کے جس حصے میں پانی تھا، روٹی کا جو حصہ پلیٹ کے پانی والے حصے پر ہوگا، وہ جب ہمارے منہ میں آئے گا تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ذائقہ وہ نہیں رہتا۔ یہ پوری زندگی پانی بھی میں بھیگی ہوئی روٹی کھاتے رہے، کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، چبا کر کیوں نہیں کھاتے؟ تو فرمایا چبا کر کھانے میں دیر لگتی ہے، بھگو کر کھانے کے مقابلے میں وقت زیادہ لگتا ہے، تو جو وقت بچ جاتا ہے اس میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے ان اوقات اور لمحات کی قدر کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایسی سنجیدگی اور قدر و قیمت کے ساتھ لیا کہ اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈالیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز خاص اہم یہ ہے کہ ہمارے بہت سے احباب مختلف مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور جو نہیں بیٹھے ہیں وہ بھی، ان میں حافظ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ترتیب بنائیں، 2 3 حافظ جو ہیں مل کر کے قرآن پاک نفلوں میں سنانے کا اہتمام کریں، تو اس کی وجہ سے پورا قرآن جو ہے نفلوں میں سننے کا موقع ملے گا، اور ان کی رات اچھی طرح قرآن پاک کی تلاوت میں گزرے گی۔ یہ ترتیب ماشاءاللہ سورت کے بعد مساجد میں ہمارے احباب نے بتایا کہ روزانہ وہاں جو ہے 3-4 ختم ہوتے ہیں قرآن پاک کے، اس طرح نمازوں کے اندر تلاوت کے ذریعے سے، اور بغیر تلاوت، بغیر نمازوں میں پڑھے بغیر ایسے ہی بیٹھ کر بھی تلاوت کا ایک نظام بنتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے اوقات کو قرآن پاک کی تلاوت میں، تسبیحات میں، دعاؤں میں، رجوع اللہ میں، ان چیزوں میں گزارنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارا 1 منٹ بھی
ایک لمحہ بھی بیکار ضائع نہ ہو، اس کی بھرپور کوشش ہو۔ یہ وہ وقت ہے، اس کو اگر ہم نے اس طرح استعمال کیا تو کل کو قیامت میں وہ کام آئے گا، ہمیں افسوس نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر 1 منٹ بھی اس طرح ضائع ہو گیا تو کل کو اس کا افسوس ہوگا قیامت میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد اس بات کا افسوس ہوگا کہ فلاں وقت اللہ کے ذکر سے خالی کیوں گزرا۔ حالانکہ جنت ملنے کے بعد تو اب کسی چیز کا افسوس ہونا نہیں چاہیے، لیکن وہاں بھی جو وقت اللہ کے ذکر سے خالی گزرا تھا اس پر آدمی افسوس کرے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی اس کا اہتمام کرنے کے ساتھ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں، ان کو بھی ترغیب دیں تاکہ وہ بھی تلاوت میں، ذکر میں، تسبیحات میں، دعاؤں میں اور اللہ کی طرف رجوع میں مشغول ہوں، اور اس طرح ہمارا گھر جو ہے اللہ کی یاد سے آباد ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرماوے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها۔ اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا۔ اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اللہ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں میں خوشگوار انقلاب کا ذریعہ بنا دے۔ اب تک تو ہم تیری نافرمانیوں میں مبتلا رہے، اب فرما برداری والی زندگی عطا فرما۔ غفلت میں پڑے رہے، اے اللہ اب تو تیری یاد والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ نفس اور شیطان کی غلامی کرتے رہے، اب تیری اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے۔ اب تک کی ساری کوتاہیوں کی تلافی کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے گھر کے ہر فرد کو ہدایت کی راہ کے اوپر چلا دے۔ اے اللہ ہمارے گھر کے ہر فرد کو ہدایت کی راہ کے اوپر چلا دے۔ اس ماہ مبارک کے برکات، ثمرات، فوائد و انوار سے ہمیں مالا مال فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یہ آخری اشرہ ہے، اے اللہ اسے کہ ایک ایک لمحے کی قدردانی ہمیں نصیب فرما۔
اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں اے اللہ ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اپنی اطاعت و عبادت کروا لے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی اور تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے، سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفایت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت جس بیماری نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اے اللہ اس سے عالم کو نجات عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ بیماری میں اے اللہ مایوسی کا شکار ہیں، اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرما۔ جو علاج ہو رہا ہے اس علاج کو مفید صحت اور شفا بنا۔ اے اللہ علاج کرنے والوں کی بھی صحیح علاج کی طرف رہنمائی فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ جو تندرست ہیں اے اللہ ان کی ان بیماریوں سے پوری حفاظت فرما، اور جو اس بیماری میں جا چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو اے اللہ اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ان حالات کے اندر بے شمار لوگ اے اللہ کمائی سے بیکار پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ وہ پریشان ہے روزی کے معاملے میں، سب کو حلال کشادہ برکت والی روزی عطا فرما، تمام کی ضرورتوں کی
تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، کسی کو کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔